حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات. دعائے خداوند عالم صلی محمد علیہ محمد کا تمام حضرات ایمانہ بنائے مجلس کے استفادہ کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے باب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی حاجتیں پوری فرمائے. پریشان حال ہیں، مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائیں. ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو بار روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نبینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. جو خصوص کے نامزد پہلے بیت سید فرخ عباس بخاری صاحب اور صحت کے ساتھ راضی زندگی عطا فرمائے. دیگر جن مومنین کی ذمہ داری لگائی گئی ہے مولا سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اور امین آپ کے بنانے مجلس کے اور وہ جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا اور سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے. ہمارا کے لاکھوں چاہوں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو قائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی اسکنہ ورزقنہ ونمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم وسہل مخرجہم وَلَقَدْوَهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا عاشق القرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ حضرت رویتہی یسار الناظرین وعجزت الناقہی اوہم الواسمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عذابتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. صلوات بر محمد. پھر بھی ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات. مشرع کروائین امام حسین علیہ السلام اور مسلسل ہماری یہ 30ویں نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین. کل تک آپ کے سامنے دو اس نے دخول عرض کیے تھے کہ جو روایت ہوئے ہیں کسی بھی معصوم کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ خصوصی اعمال کہ جو اعمال خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نجف اشرف کے ساتھ، حرم امیر المومنین کے ساتھ،
ان اعمال میں پہلا عمل یہ تھا کہ جب اپنے سکونت سے جہاں رکے ہوئے ہو وہاں سے نکلو اور تمہیں گنبد حرم امیر المومنین دکھائی دے تو زبان سے یہ لفظ جاری ہونے چاہیے، الحمدللہ الذی مختصنی بہی من طیب المولد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حلالی پیدا کیا۔ اور پھر یہ زبان سے لفظ جاری کرتے ہیں، اللہم تقبل صحیح علیک، اے میرے اللہ اپنے تک ہمارا آنا قبول کر لے، اور جو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے اپنی زبان سے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے ہیں، چاہے وہ منظوم انداز میں بیان کریں یا نثر میں بیان کریں، اللہ کے فضائل بیان کریں۔ فضائل بیان کرنے کے بعد حرم میں داخل ہو جائیں، حرم میں داخل ہو کر یہ اقرار کرنا ہے کہ اے میرے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد قریب جا کے کریں گے، اندر داخل ہونے سے پہلے زبان سے پھر یہ لفظ جاری کرنے ہیں کہ اللہم یا مولایا انا عبدو کا وابن عبدے کا وابن عبدے کا، اے میرے مولا میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ عبدو کا وابن عبدے کا، آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ بندے کا بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ پہنچ گئے ذریعہ مبارک کے قریب تو پھر زیارت شروع ہو جاتی ہے میرے مولا کی، اور اس زیارت میں پہلا سلام کسے ہے؟ السلام علی محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوت رب العالمین۔ رسول کو سلام کرنا ہے، رسول کو سلام کرنے کے بعد تمام انبیاء اور رسل کو سلام کرنا ہے، تمام انبیاء اور رسل کو سلام کرنے کے بعد تمام نیک اور پاک بندوں کو سلام کرنا ہے، گویا جتنے ہیں وہ سارے ہیں ہی علی کے حرم میں، سارے میرے مولا کے حرم میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں سے جو اگلا مولا کا سلام شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے لفظ یہ ہے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا سفیرہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ البالغہ۔ میں ایک بہت سارے لفظ جو آپ کے جانے پہچانے ہیں ہر لفظ پہ نہیں رکوں گا، کہیں کے جہاں سمجھوں گا کہ یہاں ضرورت ہے کہ ان لفظوں کی تشریح ہونی چاہیے ان لفظوں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جو پہلا لفظ جس سے میرے مولا کو سلام کیا گیا وہ ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور یہ امیر المؤمنین وہ لفظ ہے جو کائنات میں صرف علی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ لفظ پوری کائنات میں صرف اور صرف میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کرامی کے لیے مخصوص ہے۔ اور یہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے جس وجہ سے اس لفظ پہ رکا ہوں وہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ کے پردہ کرنے کے بعد سے علی امیر المومنین ہے، نہیں عزیزان محترم، علی نبی کے ہوتے ہوئے امیر المومنین ہے۔ رسول کی زندگی میں ہی علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا جاتا تھا، بلکہ میں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں کہ ایک دن رسول اللہ خود مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور رسول کچھ صحابہ رسول کے ارد بیٹھے ہوئے تھے کہ علی مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے اور رسول نے علی کو سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی امیر المومنین ہے۔ رسول نے فرمایا جب کچھ نہیں تھا علی تب بھی امیر المومنین۔ سارے جہان میں جب کچھ نہیں تھا علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا، بلکہ میں اہل سنت کی کتابوں کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں اور یہ روایت کی نسلیوں سے ہے، ہر ایک ماننے میں مجبور ہو جائے گا۔ ایک دن امیر المومنین اپنی زمین پر، یہ رسول کی زندگی کی بات ہے، اپنی زمین پر حل چلا رہے تھے، توجہ ہے میرے موجود زمین پہ حل چلا رہے تھے، جو روایت کے لفظ بادشاہ ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لے کر آئے۔ جیسے ہی علی کے سامنے آئے انہوں نے علی کو دیکھ کے کہا سلام علیکہ یا امیر المؤمنین و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پاس کھڑے ہوئے صحابی نے کہا آپ رسول کی زندگی میں علی کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا اپنی مرضی سے نہیں کہا، محمد کہتے ہیں اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں۔
کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا جائے. صحابہ رسول کی زندگی میں علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے. توجہ حضرات محترم، علی کی زندگی میں امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے، رسول کی زندگی میں امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے. اس لیے میں دنیا والوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، ممبر پہ ذمہ داری سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جس کا جتنا مقام ہے، جس کا جتنا رتبہ ہے، جس کی اتنی عزت ہے، ہم اسے مانتے ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے، ایک امیر المومنین کے ہوتے دوسرا کیسے مانے؟ موجود ہے، بلکہ معاملہ اس سے آگے بھی ہے. ہمارے ائمہ کی ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں روایت دکھا سکتا ہوں. حضرت امام صادق کو بندے نے سلام کیا اور سلام کر کے اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. سرکار کے چہرے پہ جلال آیا اور کہا خبردار آج کے بعد مجھے اس لفظ سے سلام نہ کرنا. اس نے کہا کیوں، آپ مومنوں کے امیر نہیں؟ امام نے فرمایا بے شک ہم مانی میں مومنوں کے امیر ہیں، لیکن یہ لقب صرف ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا ہے. حتیٰ کہ امام نے یہاں تک فرمایا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا جس کی حکومت تمام کائنات پر ہوگی، اسے بھی امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کیا جائے گا، اسے بھی کہا جائے گا السلام علیکم یا بقیۃ اللہ الاعظم. اسے بھی امیر المومنین نہیں کہیں گے. اس لیے دنیا کو کہتا ہوں، جب ہم نے علی کے بعد علی کے 11 معصوم بیٹوں میں سے کسی کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر کسی گناہگار کو کیسے؟ امیر المومنین کا لقب شیخ اور علی، کیا رسول نے فرمایا علی کعب امیر المومنین تھے؟ کیا کچھ بھی نہیں تھا. یہ تمہارے مذہب کی پہاڑ جتنی کتاب ہے احتجاج تبریسی. اس احتجاج تبریسی کے اندر کوئی دیکھنا چاہے تو روایت میں یہاں سے نکال کے اسے دکھا سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی سوال ہوا تھا کہ کب اور کیوں کب سے علی امیر المومنین ہے، تو اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا تھا، سنو فلما خلق اللہ العرش کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ. فلما خلق اللہ الارض كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولي الله. فلما خلق الله الماء كتب على مجريها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولي الله. فلما خلق الله جبرائيل كتب على اكنافها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولي الله. فلما خلق الله ميكائيل كتب على جبهته لا اله الا الله محمد رسول الله علي امیر المومنین ولی اللہ. فلما خلق اللہ الشمس كتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. فلما خلق اللہ القمر كتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. رسول نے فرمایا اللہ نے جب عرش کو بنایا تو عرش کے بائیوں پہ لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کے کنارے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کی موجوں پہ لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے جبریل کو بنایا، جبریل کے پدر پہ لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے میکائیل کو بنایا، میکائیل کی پیشانی پہ لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے سورج بنایا، سورج پر لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اللہ نے چاند بنایا، چاند پہ لکھا علی امیر المومنین ولی اللہ. اور امام نے فرمایا یہ جو تمہیں چاند پہ داغ نظر آتا ہے یہ داغ نہیں، علی کی ولایت کی مہار ہے. جتنا سفر کر سکوں یہاں سے یہاں بھی اس لیے آ گیا کہ وہاں تھوڑا قبر میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے یہاں بھی آ گیا تھا کہ آپ کے بھی تھوڑے قریب ہو جاؤ، میرے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے. توجہ، سورج بنایا تو علی امیر المومنین ولی اللہ.
چاند بنایا تو اس پر علی امیر المومنین ولی اللہ، عرش بنایا تو اس پہ علی امیر المومنین ولی اللہ، زمین بنائی تو اس پہ علی امیر المومنین ولی اللہ، جب پانی بنایا تو اس پہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ لوگ کہتے ہیں تم نے یہ داخل کب کیا؟ یہ سب کچھ دیکھ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے نکالا کب ہے؟ تم نے اس کو نکالا کب ہے؟ یہ تو روز اول سے یہاں پر موجود ہے، لیکن جس وجہ سے میں نے کتاب کو کھول لیا وہ وجہ یہ ہے، یہ سارا کچھ یہ روایت رسول اللہ سے یہ حدیث نقل کی ہے امام صادق نے، ٹھیک ہے؟ تمہارے چھٹے امام نے، امام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اگر جھوٹ بولوں اور روایت غلط پڑھوں اور اس کا ترجمہ غلط کروں تو روز محشر جناب سیدہ اپنے بچوں کے عزاداروں میں میرا شمار نہ کریں، میری شفاعت نہ فرمائیں، اور اگر یہ روایت سننے کے بعد پھر بھی کوئی شک کا شکار ہو تو اسے کہیں سے تسلی ضرور کرنی چاہیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں اور میں کر کیا رہا ہوں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، تم میں سے 6 بندہ جہاں لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، اس پہ واجب ہے وہ علی ولی اللہ کہے۔ جس جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، تیرا امام کہہ رہا ہے فَلْيَقُلْ فوراً کہے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں، فوراً کہے علی ولی اللہ، فوراً کہے علی ولی اللہ، ہم کہیں دل میں تو ہے زبان میں نہیں آتا۔ تو ہے میری محترم لوگوں کی حکم ہے تمہارے امام کا، حکم ہے تمہارے امام کا، یہ امیر المومنین بس آگے بڑھوں، یہ امیر المومنین وہ لقب ہے کہ جس لقب کے لیے نبی کی زندگی میں یہ لقب میرے مولا علی ہے، نبی کے بعد نہیں، اس لیے یہاں تھوڑی تشریح کر دی، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ لفظ ہے السلام علیکہ یا امین اللہ، اے اللہ کے امین تجھ پہ سلام، اللہ اکبر، اے اللہ کے امین تجھ پر سلام، اے اللہ کے امین تجھ پر سلام۔ اب یہ امین کسے کہتے ہیں؟ امین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا امین، کیونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین، میں اس امین کا مطلب قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن سے سورہ یوسف، میں نے پہلے آپ کے سامنے شاید اس بات کا تذکرہ کیا کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، جو ہماری معرفت چاہتا ہے وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ سورہ یوسف یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ میں نے شاید پتہ نہیں مجھے اپنی یاد رکھا کہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا یا نہیں کیا، سورہ یوسف کو پڑھنے سے بڑے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہمارے مومنین اگر کہیں کسی جگہ اس بارگاہ میں آ کر کسی عالم کے سامنے، کسی قاضی کے سامنے پیشانی رکھتے ہیں تو فوراً فتویٰ آتا ہے غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، آتا ہے، پریشان ہو گیا غیر اللہ کو سجدہ۔ اسی سورہ یوسف میں حضرت یوسف اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں نے دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عجب بات ہے، چلو حضرت یوسف کا تو بچپنا تھا، باپ جناب یعقوب تو نبی تھے، فوراً جواب میں کہتے بیٹا شرک کر رہے ہو، سجدہ صرف خدا کو ہے، کیوں سجدہ تمہیں ہو رہا ہے؟ لیکن نبی نے جواب میں یہ نہیں کہا یہ شرک ہو گیا، نبی نے جواب میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا اس سجدے کی خبر بھائیوں کو نہ دینا، اس کا مطلب ہوا سجدے کے منکر اور برادران یوسف برابر ہے۔ اس کی خبر بھائیوں کو نہ دینا، یہ تیری نبوت کی دلیل ہے۔
یہ سجدہ تیری نبوت کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا شریعت الہی میں حجت کو سجدہ ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے, اس لیے سورہ یوسف کو پڑھو, تمہارے لیے اس کے اندر معرفت موجود ہے, نشانیاں موجود ہیں. بات پھیل جائے گی. مصر میں یوسف, کنعان میں یعقوب. بھائیوں نے بتایا رو رو کے بابا کی بینائی ختم ہو گئی. جناب یوسف نے قمیض اٹھائی, کہا میری قمیض لے جاؤ, جا کے یوسف کی آنکھوں پہ ڈالو, جا کے میرے بابا یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالو, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. شکر ہے کوئی مولوی نہیں تھا, ورنہ وہ کہتا نبی اللہ کیا بدعت کر رہے ہیں, کپڑا ہی تو ہے. کہہ دینا تھا کہ کپڑا ہی تو ہے, یہ لے کے جا رہے ہو. اور اگر یوسف نہ مانتے تو یعقوب کے پاس پہنچ جاتا, وہاں بدعت کا فتویٰ لگایا تھا, یہاں شرک کا لگا تھا. اور کہتا حضور یہ کیا کریں گے, قمیض چہرے پہ ڈال لیں گے, شرک ہو جائے گا. لیکن عجب بات ہے, وہاں سے قمیض آئی, یہاں سے یعقوب کے چہرے پہ ڈالی گئی, اور عجب یہ ہے اس قمیض کی وجہ سے اللہ نے بینائی بھی لوٹا دی. توجہ ہے میرے دوستو, پڑھیے سورت کو, نشانیاں ہیں اس کے اندر. یہاں پہ اس امین کا مطلب بھی اسی سورہ یوسف سے سمجھ میں آئے گا. جب حضرت یوسف قید میں تھے, وہ معاملہ جو سارا قید کا معاملہ ہے, پھر وہ خواب دیکھنا, رہائی کا معاملہ, وہ سارا اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, میں نے زیارت کے اوپر رہنا ہے. جو حاکم تھا مصر کا, اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کے لے آؤ. استخلص ہو لنفسی, اسے میں اپنا ذاتی مشیر بناؤں گا. اسے میں اپنا ذاتی مشیر بناؤں گا, اور کسی کا کوئی تعلق نہیں اس سے, وہ صرف میرے لیے ہے. اللہ اکبر. اسے میں اپنی ذات کے لیے یہاں رکھوں گا, اپنا ذاتی, اپنی ذات کے لیے خاص کر رہا ہوں اسے اپنا ذاتی مشیر بناؤں گا. پھر جب بلا لیا فکلمہ, اس نے جناب یوسف سے کلام کی. توجہ فرمائیے گا, اور کہا کہ میں نے آپ کو اپنا ذاتی مشیر بنایا ہے. جناب یوسف نے کہا ذاتی مشیر بنایا ہے تو ذاتی مشیر کا عہدہ کیا ہے؟ ذاتی مشیر تو ہوں, لیکن اس عہدے کا کوئی نام ہوگا. توجہ سورہ یوسف, اس عہدے کا کوئی نام ہوگا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کالا انک الیوم لدینا مکین حکیم. اس وقت اس نے پلٹ کر کہا, وہ جو بادشاہ مصر تھا جس نے کہا تھا میں نے تجھے اپنا ذاتی مشیر بنایا ہے, اس نے کہا آج کے بعد تو امین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کے بعد تو امین ہے. اس کا مطلب امین اسے کہتے ہیں جو ذاتی مشیر ہو, امین اسے کہتے ہیں جو ذاتی مشیر ہو. مشیر اسے کہتے ہیں جس سے ہر کام کا مشورہ لیا جائے. اور یہاں پہ امام کہہ رہے ہیں علی اللہ کا امین ہے, اس کا مطلب اللہ کے ذاتی مشیر کا نام علی ہے. اللہ نہیں, یا تو ناروں کی چھٹی لے لو. میرے محترم دوستوں تک کہہ رہے ہیں تو میرا ذاتی مشیر ہے. امین ہوتا ہے ذاتی مشیر, اور علی ہے اللہ کا امین. اللہ اکبر. مصر کے بادشاہ کا امین ہونا اور ہے, اللہ کا امین ہونا اور ہے. ذاتی امور میں جس سے مشورہ کیا جائے. پتہ نہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں جملہ کھول کے کہوں. ذاتی امور میں مشیر کو امین کہا جاتا ہے. اللہ کا ذاتی امور میں مشیر علی ہے. اب جانتے ہیں اللہ کے ذاتی امور کیا ہو سکتے ہیں. میں نے نبی کسے بنانا ہے. نا پیچھے رہ گئے ہیں میرے محترم لوگ. میں نے رسول کسے بنانا ہے, میں نے ولی کسے بنانا ہے, میں نے امام کسے بنانا ہے, میں نے رزق کسے دینا ہے, میں نے اولاد کسے دینی ہے. کیوں میرا ترجمہ سن کے پریشان ہو گئے؟ اور بھائی نبوتیں اور رسالتیں اگر علی کے مشورے سے نہ ملی ہوتی تو حدیث نصاب میں اللہ نہ کہتا ہو اہل بیت النبوت و بعد الرسالہ. اللہ اکبر. پہنچ رہی ہے.
میرے محترم دوستوں تک بات، آدم سے عیسیٰ تک نبی علی کی مشاورت سے نبی ہے، رسول علی کی مشاورت سے رسول ہے، اللہ کا ذاتی مشیر ہے۔ نہیں چلے میں اگلا جملہ کہہ دوں، اگر آپ پریشان نہیں ہوئے اور میرے ساتھ شامل ہیں، جو پریشان نہیں ہوئے ان کے دل کو اور مضبوط کرنے کے لیے، جو پریشان ہو گئے ان کی پریشانی کو بڑھانے کے لیے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں۔ جناب یوسف نے پلٹ کر کہا امین صرف ذاتی مشیر نہیں ہوتا، امین صرف ذاتی مشیر نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ کہا پھر وہ کیا کرنا ہے؟ کہا لجعلنی خزائن الارض، سن امین کو صرف مشیر نہیں بناتے، اپنے سارے خزانے بھی امین کے حوالے کرتے ہیں۔ صرف وہ امین ذاتی مشیر نہیں ہوتا بلکہ سارے خزانے بھی امین کے حوالے ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے بتا دیا امین صرف ذاتی مشیر نہیں ہے، امین جس کا مشیر ہوتا ہے اس کے سارے خزانوں کا مالک بھی ہوتا ہے۔ علی اللہ کا امین ہے، اب اللہ کے سارے خزانوں کا مالک علی ہے۔ جا کے سنتے چلے جانا، علی اللہ کے سارے خزانوں کا مالک و مختار علی ہے، اللہ کے سارے خزانوں کا مالک و مختار علی ہے۔ اب جاؤ اور جا کر پوچھ کے آؤ علماء سے اللہ کے خزانوں میں کیا کیا ہے۔ جب اللہ کے سارے خزانوں کا مالک علی ہے تو پھر پوچھ کے آؤ کہ اللہ کے خزانوں میں کیا کیا ہے۔ چلو علماء سے کیا پوچھو گے؟ میں تمہارا مسئلہ یہی پہ حل کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے خزانے میرے پاس نہ ہو، اور سارے خزانے کا مالک علی ہے۔ علی کو محدود کرنے والوں کہ علی یہ دے سکتا ہے اور علی یہ نہیں دے سکتا، اور علی کے اختیار وہاں تک ہیں اور علی کے اختیار وہاں تک نہیں ہے۔ امین خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ کا کہہ رہا ہے وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو ہمارے خزانے میں نہ ہو، اور ہمارے خزانے میں ہر شے کے خزانے ہیں۔ ہمارے خزانے میں ہر شے کے خزانے ہیں، اس کا مطلب کوئی شے علی کے پاس محدود نہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک سے کسی مومن نے مجلس سنی اور اس نے میسج کیا اللہ ہماری زندگی بھی آپ کو دے، تو میں نے اسے جواب میں پلٹ کر کہا کہ میرے مولا کے پاس زندگی کی کمی نہیں کہ وہ تمہاری لے کے مجھے دے۔ ان کی اپنی جگہ خدا تعالیٰ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ ہماری زندگی ہے، لیکن اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں دنیا والوں سے کہا کرتا ہوں ان سے مانگتے ہوئے تھوڑا تھوڑا نہ مانگا کرو، اپنی طلب کے مطابق نہیں، ان کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بات کسی اور جانے کا لے کر جائے۔ آپ نے فرض کریں، میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ مانگے اور کسی مصلحت کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب مومن کی دعا یہاں قبول نہیں ہوتی تو روز محشر اسے اس کا اتنا اجر ملتا ہے جتنا اس نے یہاں پہ مانگا تھا۔ اب تم نے روپیہ مانگا اور یہاں نہیں مل سکا تو وہاں روپے جتنا اجر ملے گا، اس لیے مانگو ہی اتنا۔ اول تو یہی عطا کریں گے، اور اگر وہاں پہ کسی مصلحت کی وجہ سے اجر عطا ہوتا ہے تو پھر اجر بھی اسی طلب کے مطابق عطا ہوتا رہے۔ اس لیے علی کو علی سمجھ کے مانگا کرو۔ اس لیے یہاں پہ سلام ہے، السلام علیکم امین اللہ ہے، اللہ کے امین پر سلام، اللہ کے امین پر سلام، السلام علیکم
امین اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے وَسَفِيرُهُ، اور اللہ کے سفیر پر سلام. اللہ اکبر. خدا کی قسم کبھی ان زیارتوں کو پڑھیے تو صحیح، کبھی ان زیارتوں پہ تو غور تو کیجیے. آپ کو پتہ چلے کہ امام نے آپ کے سامنے عقائد کس طرح بنائے ہیں، کس طرح آپ کے سامنے عقائد کے درس دیے ہیں. اللہ کے سفیر پر سلام. سفیر کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا پیغام کسی دوسرے تک لے کے جائے. توجہ، جو پیغام کسی دوسرے تک لے کے جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سفیر کہلاتا ہے. بلکہ آسان لفظوں میں کہوں، جہاں پیغام بھیجنے والا کسی بھی وجہ سے خود نہ جا سکے، خود نہ جا سکے، وہاں پہ جو پیغام لے جائے اسے سفیر کہتے ہیں. تیسری سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بھیجنے والے کے ایک ایک مطلب کو، اس کے مافی الضمیر کو، جو وہ چاہتا ہے اس کی چاہت کو دوسرے تک منتقل کرے، اسے سفیر کہتے ہیں. اللہ کی مشیت کو وجود میں لانے والا علی ہے، اس لیے سفیر ہے. اللہ کی مشیت کو وجود میں لانے والا ہے، اس لیے اللہ کا سفیر ہے. اللہ کا مافی الضمیر بندوں تک پہنچانے والا ہے، اس لیے اللہ کا سفیر ہے. اور سفیر کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ جس کا سفیر ہے اس کا پیغام اس تک پہنچائے جس تک سفیر پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ سفیر کی ذمہ داری اس سے آگے بڑھتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس تک پیغام گیا ہے وہ جو پیغام واپس بھیجنا چاہے وہ پیغام بھی سفیر کے ذریعے جاتا ہے، وہ پیغام بھی سفیر کے ذریعے جاتا ہے. اللہ بندوں سے کچھ کہے گا تو علی کے ذریعے، اور بندوں کی کوئی سنے گا تو علی کے ذریعے. وہ بندوں سے کچھ کہے گا تو علی کے ذریعے، بندوں کی سنے گا تو علی کے ذریعے. آپ کہہ کیوں کہ میں بڑے آرام سے جو اللہ کہہ رہے تو اللہ کرے آپ سامنے شامل ہو جائے. وہ کہہ کیوں کہ علی کے ذریعے رہا ہے، اس لیے علی لسان اللہ ہے. اور سن علی کے ذریعے رہا ہے، اس لیے علی حسن اللہ ہے. میرے معلوم دوستوں علی کے ذریعے کہہ رہا ہے، باتوں کو سمجھا کیجیے، اس لیے علی لسان اللہ ہے. علی کے ذریعے سن رہا ہے، اس لیے علی حسن اللہ ہے. تو اب یہ مطلب ہو گیا سفیر. السلام علی امین اللہ و سفیر. اور اگلا لفظ جس تک آج کی تقریر میں ہر صورت لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ لفظ سمجھنے والا ہے، اس لیے بڑا آہستہ ہو گیا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو بچے نوجوان بیٹھے ہیں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا حجت اللہ البالغہ. توجہ کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول اور اوصیاء ہیں وہ صرف حجت ہیں. یہ 14 حجت اللہ البالغہ. پہلے والے وہاں پہ صرف حجت. یہ کیا ہے؟ حجت اللہ البالغہ. کیا ہے حجت اللہ البالغہ؟ پہلے حجت سمجھ لو، پھر بالغہ کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. حجت کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے حجت کی دلیل. کیا معنی ہے حجت کا؟ دلیل. یعنی یہاں پہ پہلا آسان ترجمہ یہ بنے گا، اے اللہ کی دلیل تجھ پہ سلام. توجہ، اے اللہ کی دلیل. دلیل جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے کچھ ثابت ہو اسے دلیل کہا جاتا ہے. علی کی وجہ سے اللہ ثابت ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر جملہ زور لگا کے ہی آپ کے سامنے کہوں. علی کی وجہ سے اللہ ثابت ہوتا ہے. اب جو علی کو چھوڑ کر اللہ سمجھنا چاہے اس کے لیے تو ابھی اللہ ثابت ہی نہیں ہوا. علی کی وجہ سے اللہ ثابت ہوگا. حجت دلیل جو کسی کو ثابت کرے. حجت کا دوسرا معنی، حجت اسے کہتے ہیں جو نہ سمجھ میں آنے والی چیز کو سمجھا دے. اور عام نہ سمجھ میں آنے والی چیز کی منزل بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ جس جگہ پہ میں پہنچ گیا ہوں کہ ہمیں جب ہم درس پڑھتے ہیں تو اس وقت درس میں کلاس میں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے. کلاس کا ماحول اور ہے، مجلس کا ماحول اور ہے، لیکن میں پھر بھی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم منطق پڑھتے ہیں تو منطق میں ہمیں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک چیز کہلاتی ہے تصور اور ایک چیز کہلاتی ہے تصدیق. توجہ ہے؟ تصور، تصدیق. تصور اسے کہتے ہیں میں نے نام مثلا میں کوئی میرے بارے میں کہے واقعہ رکھ دی، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے ذہن میں میری
شکل و صورت بن جائے گی. یہ جو شکل و صورت کا ذہن میں بننا ہے یہ تصور کہتا ہے. ٹھیک، میں نے نام لیا، آپ کے ذہن میں شکل بن گئی، یہ کیا ہے؟ تصور. تصور دو طرح کے ہیں، ایک معلوم تصور کہلاتا ہے، ایک مجہول تصور کہلاتا ہے. معلوم تصور یہ کہ جس کی شکل بن جائے، باقر، عمران، حماد، جعفر امام، ارسلان، جس نے دیکھا ہے ذہن میں شکلیں بندی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ معلوم تصور ہے. اور اگر میں بیٹھے ہوئے کہوں فرشتہ، کوئی بنا ذہن میں خیال نہیں، ایک خاکہ سا ہے، کچھ ہوتا ہے لیکن کیسا ہے نہیں معلوم. یہ کیا ہے؟ مجہول تصور، یعنی جو سمجھ میں نہ آتا ہے، جو نہ سمجھ میں آنے والے تصور کو سمجھا دے اسے معرف کہا جاتا ہے. مثلا بول اللہ، کچھ بنا ذہن میں خیال ہے نہیں آتا. بائیں میں ہی اس تصور سے اگلی منزل ہے جسے کہتے ہیں تصدیق. تصدیق کیا معنی ہوتی ہے؟ تصدیق میں صرف وجود کا تصور نہیں آتا، تصدیق میں اس کے ساتھ اس کی کوئی صفت جوڑ دی جاتی ہے. مثلا میرے بارے میں کہا جائے باقر نقوی مجلس پڑھتا ہے، توجہ ہے. اب یہ میرے مجلس پڑھنے کی تصدیق ہے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں، یہ کسی نے تصدیق کی ہے میری کہ میں مجلس پڑھتا ہوں. اب جس نے مجلس پڑھتے دیکھا ہے اس کے ذہن میں وہ تصدیق آ گئی، ہاں سامنے اسے مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک بھی؟ یعنی جو بات سمجھ میں آ جائے وہ معلوم تصدیق کہلاتی ہے، اور جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مثلا فرشتے بارش برساتے ہیں، بارش تو آپ نے دیکھی، فرشتے کو برساتے نہیں دیکھا. توجہ ہے. فرشتے ہوا چلاتے ہیں، آپ نے ہوا تو دیکھی ہے، فرشتوں کو ہوا چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. فرشتے زمین سے اناج اگاتے ہیں، توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اگتے ہوئے تو آپ نے دیکھا لیکن فرشتوں کو نہیں دیکھا. اب یہ جو تصدیق جو ہماری دیکھنے میں نہ آ رہی ہے، اس تصدیق کو کہتے ہیں مجہول تصدیق. یعنی صفت ہو لیکن صفت ہمیں دکھائی نہ دے رہی ہو، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں مجہول تصدیق. جو اس مجہول تصدیق کو اس طرح سمجھائے کہ وہ معلوم ہونے لگے اسے حجت کہا جاتا ہے. اب جو یہاں تک پہنچ گیا ہے اس کے لیے جملہ کہنا جا رہا ہوں، جو مجہول تصدیق کو ایسے سمجھائے کہ وہ سمجھ میں آنے لگے، دکھائی دینے لگے، اسے حجت کہا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنی تصدیقیں ہیں، جو ہستیاں وہ سب کچھ ایسے کر کے دکھائے جیسے اللہ کرتا ہے، انہیں حجت کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کرتا ہے، جیسے اللہ کرتا ہے، جو ویسے کر کے دکھائے. ہمارے ذہن میں مجہول تصدیق تھی. اللہ رزق دیتا ہے، کیسے دیتا ہے نہیں پتا تھا. اللہ زندگی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے نہیں پتا تھا. اللہ موت دیتا ہے، کیسے دیتا ہے نہیں پتا تھا. علی نے دے کے دکھایا ایسے دیتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا، حجت وہ ہے جو صرف اللہ والے کام کرے نہیں، ویسے کرے جیسے اللہ کرتا ہے، ویسے کرے جیسے اللہ. توجہ. اس لیے علی نے جب چاہا جو کام کیا وہ ویسے ہی کیا جیسے اللہ کرتا ہے. کبھی کسی کو جس طرح بندہ جب دنیا میں آتا ہے زندہ ہوتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا کہ روح اس کے اندر داخل ہوئی، جب مرتا ہے تو کسی نے دیکھا روح نکلی نہیں. علی نے ٹھوکر مار کے ویسے زندہ کیا، کسی کو خبر نہ ہوئی کہ روح آئی ہے. اور کبھی کسی دن کوئی لوگ علی کے سامنے جنازہ لے آئے، یا علی اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، اور علی پلٹ کے کہہ رہے ہیں سوچ لو پڑھا دو، سوچ لو پڑھا دو، سوچ لو پڑھا دو. اور جب انہوں نے کہا پڑھا دو، ادھر علی نے تکبیرۃ الاحرام کہی، ادھر روح نکل گئی. جو ویسے عطا کرے جیسے اللہ کرتا ہے، جو ویسے
ویسے کام کرے جیسے اللہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حجت اللہ۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ ہے، جو علی کے اختیارات کو محدود کرتے ہیں کہ صرف بوقت ضرورت علی کام کرتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ ہے حجت اللہ البالغہ۔ بالغہ کسے کہتے ہیں؟ کامل کو، کامل کو، کامل کو، یعنی جو اللہ والے کچھ نہیں، اللہ والے سارے کام کرے۔ اللہ اکبر، جو اللہ والے سارے کام کرے اسے حجت اللہ البالغہ کہتے ہیں۔ اور امام کہہ رہے ہیں علی حجت اللہ البالغہ ہے۔ اور یہاں پہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں صرف علی نہیں، یہ 14 کے 14 حجت اللہ البالغہ ہے۔ سب کا وہ اختیار ہے کہ یہ اللہ والے سارے کام۔ اب جو تیرے تصور میں اللہ کے بارے میں آ سکتا ہے، کہہ رہا ہے، اب سوچتے چلے جانا، جو تمہارے ذہن میں خدا کے بارے میں تصور آ سکتا ہے کہ خدا کیا 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 کر سکتا ہے، وہ سب کچھ علی کر سکتا ہے۔ اب جس نے علی کا اختیار محدود کیا کہ علی یہ نہیں کر سکتا اور علی یہ نہیں کر سکتا، اس نے علی کا نہیں اللہ کا اختیار محدود کیا ہے۔ اور جو اللہ کا اختیار محدود کرے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس والے سارے کام کرے وہ حجت اللہ البالغہ۔ اس لیے یہاں علی کو سلام حجت اللہ کہہ کر نہیں، حجت اللہ البالغہ کہتے ہیں، وہ جو خدا کے سارے کام کرنے کی صلاحیتیں اور اختیار رکھتا ہے، وہی علی ہے، اسی کی بیٹیاں ہیں۔ رونے کے دن ہیں، ان دنوں میں کتاب کے اکٹھے ہونے کا مقصد ہی بطول اور بطول کی اولاد پہ رونا ہے۔ اور آج تو خصوصیت سے چھوٹی بطول کا تذکرہ ہے۔ 4 سال کی بطول کا تذکرہ ہے، اور اس گھر میں جتنی فاطمائیں ہیں، جتنی بطول ہیں، ان سب کی اپنی قسمت ہے۔ وہ جو پہلی بطول تھی وہ 18 سال میں بوڑھی ہو گئی، جس بطول کا آج تذکرہ ہے یہ 4 سال میں بوڑھی ہو گئی۔ اس کی 18 سال میں کمر جھک گئی تھی، اس کی 4 سال میں کمر جھک گئی۔ حسین کی بیٹی کے بڑے دکھ ہیں، خدا کی قسم بڑے دکھ ہیں۔ زندگی تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہے، لیکن 2 دکھ سکینہ کو کھا گئے۔ 2 دکھ سکینہ کو کھا گئے۔ جانتے ہیں وہ 2 دکھ کون سے ہیں؟ پہلا دکھ تھا جہاں سے گزرتی تھی لوگ کہتے تھے باغی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس سے بلند آنی چاہیے۔ جب لوگ کہتے تھے نا باغی کی بیٹی، روتی ہوئی سجاد کے پاس آگے کہتی تھی بھیا بابا باغی تو نہیں تھے، سجاد میرا سلطان بابا، سجاد میرا امام بابا۔ لوگ مجھے باغی کی بیٹی کہتے ہیں۔ جو دوسرا دکھ سکینہ کو کھا گیا وہ دکھ تھا بابا کی جدائی۔ خدا جن کے گھر میں بیٹیاں، سب سے بڑا دکھ سکینہ کا تھا بابا کی جدائی۔ اس جدائی میں اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ شام کی نگری ہل جاتی۔ روایت میرے سامنے ہے اور میں اپنا مسئلہ بنا رہا ہوں روایت پڑھنے۔ اتنا روتی تھی کہ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے زمین پہ گر گئے۔ اتنا گریا ہوتا تھا ان سے۔ اور آخر شام کے لوگ وہی شکایت لے کر آئے جو مدینے والے زہرا کے بارے میں آئے۔ مدینے والے کہتے تھے نبی کی بیٹی روتی بہت ہے، اسے کہو یا دل کو رویا۔
یا رات کو رویا کرے. ہمارے آرام میں خلل آتا ہے. وہ دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں, وہ رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں. یہی جناب سکینہ کے لیے شام والوں نے شکایت کی, یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. جب سید سجاد نے کہا نا سکینہ, شام والے کہتے ہیں یا دن کو رویا کر یا رات کو رویا کر, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی سجاد انصاف کر, جس کا حسین جیسا بابا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. بابا بھی میرا مارا گیا, پہرے بھی میرے رونے میں لگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. کسی نے جا کے یزید سے کہا یہ بچی بہت روتی ہے, اس کا رونا بند کرواؤ ورنہ شام میں انقلاب ہو جائے گا. یزید نے سید سجاد کو دربار میں بلایا. اب یہاں سے قیامت کے جملے ہیں. سید سجاد دربار میں آئے. یزید نے پہلا سوال کیا, سجاد یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے؟ والا میری مدد کرنا, یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے. رو کے کہا یہ میری 4 سال کی بہن ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اپنے بابا کو بہت روتی ہے, یہ اپنے بابا کو بہت روتی ہے. اگلا سوال یزید کا, کہنے لگا اتنا کیوں روتی ہے؟ آئے 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 آئے, اتنا کیوں روتی ہے؟ سید سجاد کی آنکھوں میں پھر آنسو ہے. رو کے کہا اس لیے کہ اس نے بابا کو اپنی آنکھوں سے زندہ کرنے دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. جو ہاتھ آزاد ہو کے سینے میں آ گئے ہیں, یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو. اس نے اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگلا جملہ قیامت کا جملہ ہے, اگر وہ سمجھ لو شاید اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کہنے لگا سجاد ذبح ہوتے تو اور بیویوں نے بھی دیکھا ہے, اور بیویوں نے دیکھا ہے. اس وقت سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا. رو کے کہا جتنے قریب سے اس نے دیکھا ہے, اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا. شمر خنجر چلا رہا تھا, یہ خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی تھی نامار میری دادی نے چکیاں بیس کے بالا ہے. اور یزید شمر نے اس وقت سکینہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایسا ظلم کیا کہ سکینہ کے نقصان ہو گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. حسین کی بات تمہارا مادر قبول کرے. آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے, آج گریہ نہیں کریں گے تو کب گریہ کریں گے. اس نے جتنے قریب سے دیکھا ہے, اس نے جتنے قریب سے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. کہا سجاد یہ بتا بچی چپ کیسے کرے گی, بچی چپ کیسے کرے گی؟ سید سجاد نے سر کو جھکائے ہوئے کہا بڑے دن ہو گئے بابا سے نہیں ملی, میرے بابا کا سر دے دے سکینہ پھر کبھی نہیں روئے گی. میرے بابا کا سر دے دے پھر سکینہ کبھی نہیں روئے گی. اب جو ماتم کر سکتا ہے وہ ماتم کر لینا. ظالم نے حسین کا سر منوایا, خشت میں رکھ کے سر دیا, سر کے اوپر کپڑا ڈال کے کہا لے جا سجاد اپنے بابا کا سر لے جا. ادھر سید سجاد چلے زندان کی جانب, ادھر زندان میں سکینہ بے چین ہوئی. ایسے چکر لگانا شروع کیا جیسے پرندہ پنجرے میں چکر لگاتا ہے. کبھی زندان کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. جناب زینب نے کہا سکینہ کیوں گیا؟ کب بھی بعد میں بتاؤں گی, پہلے میرا ایک پیغام ساری بیویوں کو دے دو. انہیں کہو اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے, حسین کی بیٹی معافی مانگتی ہے, اب بھی میرے جانے کا وقت ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے, مولا تمہارا گریہ قبول کرے. ہاتھوں کو آزاد کرنا, بس 2 جملے حوصلہ کر لو, حوصلہ 2 جملے, 2 جملے مجھے کہنے ہیں. پھوپھی مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, پھوپھی مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ سید سجاد زندان میں داخل ہوئے, بلا کے کہا سکینہ بابا آیا ہے, سکینہ بابا آیا ہے. میں ساری روایت نہیں پڑھتا, ایک جملہ کہنا ہے. میں نے کبھی کہہ دیا تو پھر بڑا پچھتاتا رہا زبان سے یہ جملہ کیسے نکلا, لیکن پوری روایت نہیں, صرف ایک جملہ کہتا ہوں. شہزادی نے بابا کا سر ہاتھ میں لیا,
جو محسوس کر سکتے ہو. میں صرف روایت کا ایک حصہ پڑھنے لگا. بابا کے سر کو غور سے دیکھ کے کہا سجاد میں جب بابا سے ملی تھی بابا کا سر اتنا زخمی تو نہیں تھا. یہ میرے بابا کے سر پہ بڑے بڑے زخم کیسے ہیں؟ اس وقت سجاد نے روکے کا سکینہ جب بھی بازار کے باہر بابا کا سر نیزے پہ لگاتے تھے نئی جگہ سے نیزے پہ لگاتے تھے اور نیزے کی علی بابا کے سر سے باہر آ جاتی تھی اور یہ بابا کے سر پہ اور نیزوں کے نشان. یہ بابا کے ساتھ یہ نیزوں کی علیوں کے نشان ہے. یہ کہنا تھا حسین کی بیٹی مجھے معاف کرنا. شہزادی زمین پہ لیٹ گئی اور کہا سجاد بابا کا سر میرے سینے پہ رکھو. بابا کا سر میرے سینے پہ رکھو. کہا سکینہ کیا کر رہی ہو؟ روکے کا جب میں تھک جاتی تھی بابا مجھے سینے پہ سلا جاتا. آج میرا بابا تھکا ہوا ہے سینے پہ سلاؤ. ادھر سر سینے پہ آیا دیکھ کے کہا بابا آپ کے لب زخمی کیوں ہے؟ بابا آپ کے رخسار زخمی کیوں ہے؟ اچانک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی سکینہ تیرے رخسار زخمی کیوں ہے؟ سکینہ تیرے کان زخمی کیوں ہے؟ اگلے کے کہا بابا آپ کے بعد تو بچے مارے گئے. بابا آپ کے بعد تو چھینے گئے. بابا آپ کے بعد گھوڑے کے ساتھ بنایا گیا. یہ کہتے سکینہ چپ ہو گئی. سجاد نے کہا ڈالے لاغے میری سکینہ میرے زخموں کو بھرنے والی میرے کانٹے چھوڑنے والی میرے دکھوں کی ساتھی سکینہ. ماتم حسین